جو لوگ انہیں غوث پاک اور پیر کہتے ہیں، جن کے نام پر وہ گیاریاں کرتے ہیں، جن کے نام پہ حلوے کھاتے ہیں، وہ لوگ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہی بات نہیں مان رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر کھانا وغیرہ بند کیا، لیکن آج کے لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ روزہ چھوڑ کر کھانے وغیرہ کھولتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، نہ اس کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت صحابہ کے دور میں ملتا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہو گئی اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو کچھ لوگ ایک عید مناتے ہیں جسے عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دن ہوئی۔ تو آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان بھی یہی ہے، اور ہم نے آج کے اس لیکچر کو چند پارٹس میں تقسیم کیا۔ مثال کے طور پر پہلے پارٹ کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے متعلق بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، پھر دوسرے میں کیا اسے منانا درست ہے اور کس طرح منانا درست ہے۔ ایسے ہم چند پارٹس بنائیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو ہم اپنے اس عنوان کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، تو ہم اس متعلق کچھ مشہور علماء، فقہاء اور مؤرخین کے اقوالوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ تیسرے نمبر پر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں آج جو لوگ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ انہیں غوث پاک اور پیر کہتے ہیں۔ وہ اپنے غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ اب دیکھیے یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ جو لوگ انہیں غوث پاک اور پیر کہتے ہیں، جن کے نام پر وہ گیاریاں کرتے ہیں، جن کے نام پہ حلوے کھاتے ہیں، اور اسی طرح حنیف قریشی صاحب کے سامنے بقول عامل لیاقت جن کے نام پہ بریانیاں کھاتے ہیں، وہ لوگ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہی بات نہیں مان رہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی غنیت الطالبین کے اندر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی اور یہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ 2 مہینوں کا فاصلہ ہے ٹوٹل۔ اسی طرح صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، وہ رحیق المختوم کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر ہم احناف کے علماء کو دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو کس تاریخ کو لے کر آتے ہیں، تو ہم اس کے اندر سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی حنفی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول کی ہے۔ اسی طرح ہم بریلویوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی کی اگر دیکھیں فتاوی رضویہ، احمد رضا خاں بریلوی وہ ہے جن کی طرف بریلوی اپنی نسبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مشہور جو قول ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، یعنی دلیل والی بات نہیں کی، یعنی جو مشہور قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن مؤرخین اور محدثین جس بات پر ان کا اجماع ہے وہ کیا تاریخ ہے، وہ 8 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح معین الدین احمد ندوی تاریخ اسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن مشہور محدثین ماہر فلکیات یعنی جو کیلنڈرز کو دیکھتے ہیں ان کے نزدیک جو تاریخ ہے وہ 9 یا 10 کی ہے۔ اس طرح عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک 10 محرم کی ہے، لیکن ان مشہور علماء کو فقہاء کو چھوڑ کر
آج جو جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے وہ کس طریقے کو ہے؟ 12 ربیع الاول۔ چلے بالفرض اگر ہم آپ کے کلیہ کے مطابق یہ مان بھی لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہے، تو کیا آپ نے اپنی ولادت کو اس طرح منایا جس طرح آج یہ لوگ مناتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی ولادت کو اس طرح منایا جیسے آج یہ جشن اور عید کا نام دیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا نام دیا اپنی ولادت کے دن کو؟ نہیں دیا۔ دوسری چیز یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خوشی منائی؟ تو ہاں، اس کا جواب ہے جی منائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی، لیکن منائی کس طرح ہے؟ اس طرح نہیں منائی جس طرح آج کے دور میں منائی جاتی ہے گلیاں اور بازار وغیرہ سجا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشی کا دن منایا روزہ رکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولدت فی، اس دن میں پیدا ہوا اس وجہ سے میں اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی خوشی منانے کا، اپنی ولادت کے دن کو منانے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اب آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کو منانے کے لیے دن کو خاص کیا، جبکہ آج کے لوگ تاریخ کو خاص کرتے ہیں۔ آپ نے دن کو دیکھا، چاہے تاریخ جو مرضی ہو، آپ نے سوموار کو روزہ رکھا چاہے تاریخ جو مرضی ہوتی تھی، لیکن آج کے لوگ وہ تاریخ کو دیکھتے ہیں چاہے دن جو مرضی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر کھانا وغیرہ بند کیا، لیکن آج کے لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ روزہ چھوڑ کر کھانے وغیرہ کھولتے ہیں، وہ دیگے وغیرہ بناتے ہیں، حلوے بانٹتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا وہ روزہ رکھتے، اگر کرانی تو سحری افطاری کراتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہوتا ہے سارا دن کھانے وغیرہ بانٹتے ہیں، یعنی صریحاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بھی مخالف مناتے ہیں۔ تیسری چیز کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں منائی تو پھر یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انسان کے ذہن میں ایک سوال تو آتا ہے کہ بھئی آج اتنے لوگ یہ بنا رہے ہیں، اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں منائی، یا کسی کو حکم نہیں دیا، تو پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو ہم اس کے متعلق جو لوگ مناتے ہیں انہی کی کتابوں کے متعلق کتابوں سے دیکھتے ہیں، یعنی آج کے دور میں جو احناف مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو، اگر ہم انہی کی کتاب سے دیکھیں تو ہمیں انہی کے خلاف دلائل ملتے ہیں۔ میں ان کی کتابوں سے اس وجہ سے حوالوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم اپنی کتابوں سے حوالے دیں گے تو وہ کہے گا کہ ہم آپ کی کتابیں تو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے علماء نے جھوٹ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہ یہ۔ اگر ہم انہی کے خلاف انہی کی کتابوں سے حوالے دے دیں تو پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے علماء جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس متعلق میں آپ کو ان کی کتاب کے 2 حوالے دیتا ہوں۔ پہلی جال حق کتاب ہے ان کی، جسے احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کے اندر جشن عید میلاد النبی کا آغاز شروع ہوا، نہ پہلی صدی ہجری، نہ دوسری صدی ہجری، نہ تیسری۔ کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کے اندر عراق کے شہر اربل میں جو ان کا گورنر تھا مظفر الدین، اس نے ایجاد کی۔ اب یہ الفاظ دوبارہ سن لے، اس نے ایجاد کی۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس نے پرانی رسم کو دوبارہ شروع کیا، یا یہ نہیں لکھا کہ اس نے پرانے طریقوں کو لے کر چل رہا تھا، یعنی یہ نہیں لکھا کہ اس نے کوئی نئی تبدیلیاں کی اس کے اندر، بلکہ لکھا انہوں نے ایجاد کی۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک نئی سرے سے شروع کیا کام کو، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں نہ پہلی صدی کے اندر، نہ دوسری صدی کے اندر، نہ تیسری صدی کے اندر، یہ کام شروع کب ہوا؟ 4 صدی کے ہجری کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم دوسرا حوالہ دیکھیں تو وہ انہی کی کتاب رسائل میلاد حبیب ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ دور کے اندر عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، نہ اس کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے، اور نہ ہی اس کا ثبوت صحابہ کے دور میں ملتا ہے، یہ بلکہ کئی صدیوں بعد جا کے شروع ہوا۔ اب ان دونوں حوالوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عید میلاد النبی کا جو آغاز تھا نہ وہ صحابہ کے دور میں شروع ہوا، نہ اللہ کے نبی کے دور میں شروع ہوا، بلکہ کئی صدیوں بعد جا کے، اور ایک حوالے کے مطابق 4 صدی میں جا کے شروع ہوا۔ اب جو شخص اسے عبادت سمجھتا ہے، اور یقیناً آج جتنے بھی لوگ اسے مناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو منانے سے ہمیں نیکی ملتی ہے۔ اب جس چیز کو منانے سے نیکی ملتی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ بھائی وہ عبادت کا کام ہے، وہ دین کے اندر کا دین کا کام ہے، اور اس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے حکم دیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کبھی یہ کام کیا ہے، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اور اللہ کے نبی نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟
تو آگے سب صحابہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا. اب کوئی شخص وہ 3 صدی ہجری کے بعد والے کام کو کہے کہ بھئی یہ عبادت ہے اور وہ نیکی سمجھ کے وہ کام کرے، تو یہ تو ناانصافی ہے اور صریح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اور قرآن پاک کی الیوم اکملت کی آیت کے مخالف ہے. اب ہمیں اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ نہ تو یہ دین ہے اور نہ ہی اسے کرنے سے نیکی ملتی ہے. اور اس کی ابتدا کب ہوئی ہم نے آپ کو یہ بھی ان کی ہی کتابوں سے بتا دیا. اب ہم ذرا اس کے نام پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی جشن عید میلاد النبی کہنا درست ہے کہ نہیں. دیکھیے میلاد النبی کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن. اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور لازمی بات ہے وہ کسی نہ کسی دن تو ہوئی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اس کی واضح کوئی دلیل نہیں ہے. رہی بات اس دن کو جشن اور عید کہنا، تو ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا اسے عید کہنا چاہیے کہ نہیں. اسی متعلق ان کا ایک بہت مشہور شعر بھی ہے، حصار تیری چہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی اس کے اندر بھی انہوں نے عید کے بارے میں بات کیا. تو ہم ذرا اس شعر پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب کہ اس وقت جو بھی منا رہا ہے عیدیں اور جس نے منائی ہے عیدیں وہ صحیح ہے، اور جس نے نہیں مناتا اور جس نے نہیں منائی وہ سارے کے سارے کیا ہے، ابلیس. ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس جشن عید میلاد النبی کا آغاز کب ہوا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، صحابہ تھے، تابعین، تبع تابعین تھے، انہوں نے نہیں منائی. تو اب آپ ان کو کیا کہیں گے. اسی طرح ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی اور اس طرح امام مالک، ان چاروں ائمہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی. انہیں چھوڑے علی امام ابو حنیفہ کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی، تو آپ انہیں کیا کہیں گے اپنے اس شعر کے مطابق. اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جنہیں آپ غوث پاک کہتے ہیں، اسی طرح احمد رضا بریلوی جنہیں آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منائی، تو آپ انہیں کیا کہیں گے اپنے شعر کے مطابق. یہی بات اسے عید کہنے کی، تو عید ایک شرعی تہوار ہے جسے شریعت نے منتخب کیا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہو کہ اس دن کو عید کہو تو وہ عید ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کے اندر 2 عیدوں کو کہا، ایک جو رقم شوال کو آتی ہے یعنی عید الفطر، اور دوسری جو 10 ذو الحجہ کو آتی ہے یعنی عید الاضحیٰ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو بھی عید کہا اور عرفہ کے دن کو بھی عید کہا. اب ان 4 دنوں کے علاوہ آپ نے کسی دن کو بھی عید نہیں کہا. اب جو شخص اٹھ کے آ کر کہے کہ بھئی اس دن کو عید کہو، یعنی وہ اسے شرعی تہوار پر بنا رہا ہے اور شریعت میں لے کر آ رہا ہے، جبکہ شریعت نے اس چیز کو حکم ہی نہیں دیا. شریعت نے صرف 4 عیدوں کا حکم دیا اور میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ہم اس کو عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ کیا اس کو عید کہنا درست ہوگا کہ نہیں، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، ان مختلف مذاہب کے اندر بھی کچھ مختلف فرقے ہیں، لیکن جب بھی ان کا اپنے کسی تہوار منانے کا دن آتا ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے عیسائی ہے، عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، لیکن جب ان کے مختلف فرقوں کے اندر مختلف اختلافات بھی ہیں، لیکن جب کرسمس منانے کا دن آتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب اس کو مناتے ہیں. ایسے یہودیوں کے مختلف فرقے ہیں، لیکن جب ان کی عیدیں منانے کا دن آتا ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ مسلمانوں کی ہی مثالیں لے لیں. مسلمانوں میں جب عید الفطر، عید الاضحیٰ آتی ہے تو سب لوگ مناتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں. اگر یہ ایک شرعی تہوار ہوتا اور اگر یہ عید ہوتی تو اللہ کے نبی اس کا حکم بھی دیتے اور سب لوگ اسے مناتے بھی، کسی میں اختلاف ہی نہ ہوتا. جب اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا اور سب لوگ اسے نہیں مناتے تو یہ شرعی تہوار کیسے ہو گیا اور یہ عید کیسے ہو گئی. رہی بات جشن کی، تو جشن کسے کہتے ہیں یہ لوگ، وہ بھی ان کی نعتوں کے اندر صاف واضح ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یعنی ان کے نزدیک جشن کیا ہے کہ گلیوں اور بازاروں کو سجانا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے گلیاں اور بازار سج گئے. ان کے ہاں جشن کسے کہتے ہیں، گلیاں سجانا، بازار سجانا، گھروں پہ لائٹیں لگانا، گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، یا اپنے سینے پر نالائن شریفین لگا لینا. اسی طرح اعوذ باللہ پچھلے کئی سالوں سے کچھ ویڈیوز ایسی بھی وائرل ہو رہی ہے کہ عید میلاد النبی کے دن ڈیک لگائے ہوئے ہیں اونچی آواز سے، گانے بج رہے ہیں اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لڑکے اور لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو ہی کیا کر رہے ہیں، گانے لگا کر، ڈیک لگا کر ڈانس کر رہے ہیں.
اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ کیسے کہ جشن ہے؟ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے کہ بھئی اسے جشن نہیں کہتے تو ٹھیک ہے، آپ گلیوں کو سجانا چھوڑو، آپ بازاروں کو سجانا چھوڑو، تو پیچھے جشن نام کوئی چیز ہی نہیں رہے گی۔ اگر ہم ان کے جشن کے اندر ہی دوسری چیز کو دیکھ لیں کہ جب یہ گلیاں سجاتے ہیں، یہ پہاڑیاں بناتے ہیں، ان پہاڑیوں کے بت رکھتے ہیں، خانہ کعبہ اور روضۃ الرسول کی تصویریں بناتے ہیں، اور کیا سمجھ کے بناتے ہیں کہ یہ نیکی ہے۔ اب آپ ایک بات سمجھیے کہ اگر ان کو بنانا نیکی ہے تو ان کو توڑنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ جبکہ یہ کیا کرتے ہیں، صبح کو بناتے ہیں اور اگلے دن توڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کو بنانا نیکی ہے تو ان کو توڑنا گناہ ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ توڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نیکی بھی نہیں ہے۔ اگر نیکی ہوتی تو پھر ان کو توڑنے کا گناہ بھی ہونا تھا۔ اگر گلی سجانا ثواب ہے تو اس کو اتارنا اگلے دن ہاتھوں سے اپنے، تو یہ گناہ بھی تو ہوا نا۔ اگر یہ گناہ نہیں ہے پھر ثواب کہاں سے ہو گیا؟ اسی طرح اگر کوئی چیز زمین پہ گر جائے تو اس کو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا کے اوپر رکھے، اس کی توہین نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کو تو لگانے سے ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ سب کچھ منانا درست ہوتا تو اگر یہ جھنڈیاں لگانا درست ہوتا تو صحابہ اکرام اپنی قمیضوں کو اتار کر اپنے گھروں کی چھتوں پر لگاتے کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی اولاد منا رہے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا تو صحابہ سے بڑھ کر اپنے محلوں کو، اپنے بازاروں کو سجانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بازاروں کو چھوڑ کر مسجدوں کو آباد کرتے، جبکہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے ہم بازاروں کو آباد کر رہے ہیں کہ بھئی سونا آیا، اللہ کے نبی آیا تو اب گلیوں اور بازاروں کو سجاؤ۔ تو اب ان پچھلی ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو ولادت کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول نہیں ہے، اور اگر 12 ربیع الاول ہوتی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ روزہ رکھنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کو دیکھ کے روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ دن کو دیکھ کے رکھتے تھے۔ اور یہ جو تاریخ کو دیکھ کر جشن مناتے ہیں وہ جشن منانا بھی درست نہیں ہے، اور جس طریقے سے مناتے ہیں وہ منانا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آج کل بہت سیالکوٹ میں مشہور ہوا ہے، میں چاہتا تو نہیں تھا اس کے متعلق کوئی بات کرنا، لیکن نا وہ کافی مشہور ہوا۔ اس نے کہا کہ جو شخص بھی تم سے میلاد کے متعلق دلیل مانگے اس کے منہ پہ چپیڑ مارو۔ اب دیکھیے کوئی بندہ ایسے جا کے سمجھائے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور کسی نہ کسی دن تو پیدا ہوئے ہیں، وہ 12 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اتفاقی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان تو اختلاف اس چیز کا ہے کہ آپ جو جشن مناتے ہیں وہ جس دن کو خاص کر کے مناتے ہیں اس کی دلیل کہاں پہ ہے، اور جس طریقے سے مناتے ہیں اس کی دلیل کہاں پہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دلیل نہ دے سکے اس کے منہ پہ چپیڑ مارو، جبکہ کہتے کیا ہے کہ جو دلیل مانگتا ہے اس کے منہ پہ چپیڑ مارو۔ یعنی ان کے نزدیک دلیل مانگنے والا برا ہے لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ اچھا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولادت کا دن منایا ہے، ہمیں اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سوموار کا روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات خرافات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی اور ہمیں سیدھے راستہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی اولاد منا رہے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا تو صحابہ سے بڑھ کر اپنے محلوں کو، اپنے بازاروں کو سجانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بازاروں کو چھوڑ کر مسجدوں کو آباد کرتے، جبکہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے ہم بازاروں کو آباد کر رہے ہیں کہ بھئی سونا آیا، اللہ کے نبی آیا تو اب گلیوں اور بازاروں کو سجاؤ۔ تو اب ان پچھلی ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو ولادت کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول نہیں ہے، اور اگر 12 ربیع الاول ہوتی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ روزہ رکھنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کو دیکھ کے روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ دن کو دیکھ کے رکھتے تھے۔ اور یہ جو تاریخ کو دیکھ کر جشن مناتے ہیں وہ جشن منانا بھی درست نہیں ہے، اور جس طریقے سے مناتے ہیں وہ منانا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آج کل بہت سیالکوٹ میں مشہور ہوا ہے، میں چاہتا تو نہیں تھا اس کے متعلق کوئی بات کرنا، لیکن نا وہ کافی مشہور ہوا۔ اس نے کہا کہ جو شخص بھی تم سے میلاد کے متعلق دلیل مانگے اس کے منہ پہ چپیڑ مارو۔ اب دیکھیے کوئی بندہ ایسے جا کے سمجھائے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور کسی نہ کسی دن تو پیدا ہوئے ہیں، وہ 12 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اتفاقی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان تو اختلاف اس چیز کا ہے کہ آپ جو جشن مناتے ہیں وہ جس دن کو خاص کر کے مناتے ہیں اس کی دلیل کہاں پہ ہے، اور جس طریقے سے مناتے ہیں اس کی دلیل کہاں پہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دلیل نہ دے سکے اس کے منہ پہ چپیڑ مارو،
جبکہ کہتے کیا ہے کہ جو دلیل مانگتا ہے اس کے منہ پہ چپیڑ مارو. یعنی ان کے نزدیک دلیل مانگنے والا برا ہے لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ اچھا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولادت کا دن منایا ہے ہمیں اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سوموار کا روزہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات خرافات سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی اور ہمیں سیدھے راستہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.